بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور عید الاضحیٰ قریب آتے ہی ہر گھر میں قربانی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی جانور دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی قیمتیں پوچھ رہا ہوتا ہے اور کوئی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس سال قربانی کرے یا نہیں۔ لیکن انہی سب باتوں کے درمیان ایک ایسا سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں رہ جاتا ہے، آخر قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ کیا ہر مسلمان پر قربانی لازم ہے؟ اگر کسی کے پاس تھوڑے پیسے ہوں تو کیا اس پر بھی قربانی واجب ہوگی؟ کیا عورت پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے؟ اور اگر کوئی قرض میں ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بہت سے لوگ صرف لوگوں کو دیکھ کر قربانی کر لیتے ہیں اور بہت سے لوگ استطاعت ہونے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان پر قربانی واجب نہیں۔ اسی لا علمی کی وجہ سے بعض اوقات انسان ایک اہم عبادت کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ سوچیں، یہ صرف جانور ذبح کرنے کا معاملہ نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے دل اور خواہشات کو جھکانے کا نام ہے۔ قربانی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم اطاعت کی یاد دلاتی ہے، جہاں اللہ کی رضا ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آسان انداز میں جانیں گے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں، عورت، مسافر اور قرض دار کے لیے کیا حکم ہے، اور وہ اہم باتیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے آج آپ کو اپنے ایک اہم فرض کے بارے میں وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو پہلے کبھی نہ سنی ہوں۔ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ جس پر قرض ہے، کیا اس پر بھی قربانی واجب ہے؟ کیا خواتین پر بھی قربانی کرنا واجب ہے؟ کہ گھر میں ایک ہی شخص پر قربانی کرنا لازم ہے اور وہ سب کی طرف سے ہو جائے گی؟ قربانی کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ چند ایک باتیں آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ قربانی کے ایام ہمارے بالکل قریب ہیں۔ تو بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی واجب ہونے کا نصاب کیا ہے، اگر ہمارے اوپر قرض ہے تو کیا ہم قربانی کریں گے، ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ خواتین جن کے پاس زیورات ہیں، کیا ان پر بھی قربانی کرنا واجب ہے؟ کتنا زیور ہو تو قربانی اس پر واجب ہوتی ہے؟ کتنی رقم ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے؟ یہ چند ایک ضروری مسائل ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے قربانی کی فضیلت کیا ہے، اس حوالے سے میں ایک حدیث پاک آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ عز و جل کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ یعنی قربانی کا یہ جو جانور ہے یہ قیامت کے دن ہماری سواری ہوگا۔ اب قربانی کس شخص پر واجب ہے، قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں، اس حوالے سے سمجھیے گا۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط یہ ہیں: نمبر 1، اسلام، یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، اقامت، یعنی مقیم ہونا، مسافر پر واجب نہیں۔ نمبر 3، توانگری، یعنی مال کے نصاب ہونا، یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس میں صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 4،
حریت یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں لہٰذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں، عورتوں پر بھی واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے، کہ قربانی ہر اس بالغ مرد عورت پر واجب ہے جو مقیم ہو اور مالک نصاب ہو۔ جو مالک نصاب نہیں اس پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ اب مالک نصاب کون ہے، یعنی قربانی کے معاملے میں نصاب کیا ہے، تو اس حوالے سے سمجھیے گا کہ قربانی کے معاملے میں نصاب یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا یا پھر 52.5 تولے چاندی یا پھر 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے اتنا اس کے پاس مال موجود ہو، رقم ہے یا پھر کوئی مال ہے، مال تجارت ہو گیا، یا پھر اسی طرح حالت اصلیہ سے زائد جو مال ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو ایسا شخص مال کے نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب حاجت اصلیہ کیا چیزیں ہیں، یعنی جو رہن سہن کا گھر کا خانہ داری کا سامان ہوتا ہے، مکان ہو گیا، خانہ داری کا سامان ہو گیا، اسی طرح کچھ پڑھنے کی کتابیں ہیں، یا پھر اسی طرح سواری وغیرہ ہے، یہ تمام چیزیں حاجت اصلیہ میں شمار ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ حاجت اصلیہ میں شمار نہیں ہیں، وہ آپ نصاب میں کاؤنٹ کریں گے۔ اگر آپ کا نصاب 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، یعنی ایک شخص کے پاس 7.5 تولے سونا ہے نہ 52.5 تولے چاندی ہے، اتنی رقم ہے، اتنا کیش اس کے پاس موجود ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کیش بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز حاجت اصلیہ سے زائد جو ہے اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو ایسا شخص بھی مال کے نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کے اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق یہ ہے کہ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں 2 طرح کے فرق ہیں۔ نمبر 1 پر زکوٰۃ کے نصاب میں صرف مال نامی اور مال تجارت سکہ راج الوقت کا اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ قربانی کے نصاب میں حاجت اصلیہ کے علاوہ ہر چیز داخل ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ کا اور قربانی کا جو نصاب ہے اس میں دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب پر سال گزرنا یہ شرط ہے، قربانی کے نصاب میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر قربانی کے ایام میں کوئی شخص مال کے نصاب ہوا تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ ہمارے اوپر بھی قربانی واجب ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت ہے اس میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں کہ وہ مالک بالغ بھی ہے، مقیم بھی ہے، مال کے نصاب بھی ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی اگر کسی خاتون کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، یا پھر اسی طرح کسی خاتون کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، یا 1 یا 2 تولہ یا 3 تولہ سونا ہے، کچھ چاندی ہے یا پھر چاندی بھی نہیں ہے، تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی اس کے پاس نقدی رقم ہے، کیش موجود ہے، اگر کیش بھی نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہے، وہ اگر ان تمام چیزوں کو ملا لیا جائے، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی جو آج کی قربانی کے معاملے میں جو نصاب ہے وہ شرائط ان میں پائی جاتی ہیں، تو قیمت کیا آپ معلوم کر لیں، مارکیٹ میں کتنی قیمت بنتی ہے، اور وہ 52.5 تولہ کو پہنچ جائے تو اس عورت پر بھی قربانی کرنا واجب ہے، وہ مال کے نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک اور سوال اور بھی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو قربانی ہم کرتے ہیں گھر میں ایک ہی فرد سے قربانی کرنے سے تمام کا واجب ادا ہو جائے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ جتنے بھی افراد گھر کے اندر موجود ہیں جو بالغ ہیں، اگر وہ مالک نصاب ہیں، قربانی کے معاملے میں جو نصاب ہے وہ شرائط ان میں پائی جاتی ہیں
تو ان تمام پر اپنی طرف سے قربانی ادا کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ ایک شخص کی طرف سے اگر ادا ہو گئی قربانی تو وہ ایک شخص کی طرف سے ہی ہوگی، سب کی طرف سے ادا نہیں ہوگی یہ واجب۔ ایک اور سوال کہ قرضدار پر قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں، یعنی جس پر قرض ہے اس پر قربانی کے معاملے میں کیا حکم ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کے اوپر قرض ہے، ایک تو وہ کاؤنٹ کریں کہ کتنا قرض ہے، جو اس کے پاس مال ہے اس کی بھی کاؤنٹنگ کریں، پھر وہ مائنس کریں جو اس کے اوپر قرض ہے، اس مال میں سے پھر قرض مائنس کر دے۔ اگر بعد میں اس کے پاس پھر بھی نصاب کے برابر جو رقم ہے، جو ویلیو بنتی ہے، اتنا مال اس کے پاس موجود ہے یا کیش موجود ہے، اگر پھر بھی وہ مال کے نصاب بن جاتا ہے، قرض نکالنے کے بعد اس کے پاس مال ہے، وہ مال کے نصاب بن جاتا ہے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسے قرضدار پر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر تو بہت قرض ہے، ہم قربانی کیسے کر سکتے ہیں، ہم پر تو قربانی واجب نہیں ہے۔ قرضدار پر قربانی اس صورت میں واجب نہیں ہے کہ جس کے اوپر اتنا قرض ہو کہ اگر وہ قرض اس مال میں سے نکال دیتا ہے، مائنس کرتا ہے، تو پھر وہ جو مال اس کے پاس ہے وہ اتنا نہیں بچتا کہ جو نصاب کو پہنچ جائے، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن جو قرضدار ایسے ہیں، مثال کے طور پر قربانی کا نصاب بن رہا ہے 1,00,000 روپے، فرض کریں 1,00,000 روپے قربانی کا نصاب ہے اور اس کے اوپر قرض، اس کے پاس جو مال ہے وہ 3,00,000 کا ہے اور 1,00,000 اس کے اوپر قرض ہے، تو پھر اس کے بعد قرض مائنس کریں گے، 2,00,000 اس کے پاس یعنی نصاب سے زائد اس کے پاس مال موجود ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ تو یہ میں نے ایک اگزامپل دیا ہے، اس کو آپ مزید اپنی طرف سے بہتر کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی قرض مائنس کر لیں، اس کے بعد بھی اگر نصاب آپ کے پاس بچتا ہے تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ چند ایک ضروری مسائل تھے جو میں آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اسلام ہمیں ہر عمل علم کے ساتھ کرنے کا درس دیتا ہے۔ قربانی بھی ایک عظیم عبادت ہے، مگر یہ ہر ایک پر واجب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اپنی راہ میں قربانی دینے کے قابل بنایا۔ اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو اسے خوش دلی اور خالص نیت کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف رسم ادا نہ کریں بلکہ اس عبادت کی اصل روح کو سمجھیں، اپنے دل میں تقوی پیدا کریں اور ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ آئیں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں صحیح علم عطا فرما، ہمیں اپنی عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے اور ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ تو آج ہی اپنا جائزہ لیں کہ کیا آپ قربانی کے اہل ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو اس عظیم عبادت کو ہرگز نظر انداز نہ کریں، کیونکہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا سبق بھی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔